ملک کے معروف عالم دین مفتی محمد ابراہیم قادری جامعہ مکرانی مسجد سکھر میں نماز جمعہ کی امامت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے۔ اس موقع پر مختلف افراد نے ان پر گلپاشی کی۔ نماز جمعہ میں عوام کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی محمد ابراہیم قادری نے قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا۔ اپنے خطاب میں مفتی محمد ابراہیم قادری نے عوام پر زور دیا کہ وہ احکامات الہی کی پابندی کریں اور سنت رسول پر عمل پیرا ہوں تاکہ ان پر اور ان کے اہل خانہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ بعد ازاں انہوں نے جمعہ کا خطبہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امامت بھی فرمائی۔ بعد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کی وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مفتی محمد ابراہیم قادری کی شخصیت اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے چند معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ایک علمی روحانی شخصیت ہیں، اور آج آپ سب کے علم میں ہے کہ صرف سکھر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس چینلز کے ذریعے مفتی صاحب نے کی علمی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے، اور الحمدللہ مفتی صاحب کوئی شک نہیں اس وقت عالم اسلام میں جتنے علمی شخصیات ہیں اگر انگلیوں پر انہیں گننا چاہیں تو ان میں مفتی ابراہیم صاحب کا نام بھی شامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مفتی صاحب کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مفتی صاحب کو اس سے بھی زیادہ علمی مقام حاصل فرمائے۔ اس میں مختصراً میں یہ گزارش کروں گا کہ پورے اپر سندھ اور اپر سندھ کے ساتھ ساتھ لوور سندھ میں شاید ہی اس سے بڑا کوئی دینی ادارہ ہو، اور مفتی محمد حسین قادری صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس کے بعد اگر کوئی دوسری شخصیت اس خطے میں نمودار ہوئی ہے تو وہ نام ہے مفتی محمد ابراہیم قادری کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر محفوظ فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی خدمت ہو نہیں سکتی جو مفتی ابراہیم صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے مفتی صاحب کی خدمات کے حوالے سے جو ہمیں بتایا اور ہم تک جو ڈیلیور ہوا الحمدللہ، آج صرف سکھر ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر الحمدللہ مفتی صاحب کے حوالے سے مفتی صاحب ایک علمی شخصیت جانے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علمی مقام عطا فرمایا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمال شفقتیں حضرت پر رہیں،
اور آج ان کی شفقت اور محبتوں کا ثمر جو ہے وہ ہمیں مفتی صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور مفتی صاحب کے اندر علمی قابلیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو اس وقت پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، مفتی منیر الرحمان صاحب جو چاند کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، وہ جو فتویٰ میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا معلومات کرنی ہوتی ہے تو وہ مفتی ابراہیم صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی علمی قابلیت یہ ہے کہ جتنے فتوے ملک کے جید علماء کرام وہ لکھتے ہیں تو مستقبل بھیجتے ہیں کہ آپ ذرا اس میں نظر ثانی فرما لیں۔ اسی بیس پر مفتی صاحب کو 2 مرتبہ اسلامی نظاتی کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا اور اس کے اندر نظاتی کونسل کے اندر مفتی صاحب کی خدمات اور جو کارنامے ہیں اور جو تحریری خدمات ہیں وہ وہاں پر ان کے ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب نے نظاتی کونسل کے اندر بہت ہی مسائل پر تحریری طور پر کام کیا ہے۔ یہاں پر بھی مفتی صاحب کے سینکڑوں قریب طلبہ ملیں گے جو عالم دین بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ مفتی صاحب دورہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں اور تخصص بھی کراتے ہیں۔ اس وقت بھی جامعہ غوث رضویہ کے اندر ایک طلبہ کی بڑی تعداد ہے جو مفتی کا کورس کر رہی ہے۔ مفتی صاحب اس پورے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور علمی لحاظ سے ان کا قد بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے۔ میڈیا میں بھی اور شہری سطح پر چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب کی رائے کو ہر مقام پر اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو علمی صلاحیتیں ہیں اور روحانی صلاحیتیں ہیں اور جو قابلیت ہے وہ مسلمہ ہے۔ اس کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ پاکستان کی سطح پر الحمدللہ جو جید بڑے علماء ہیں ان کے اندر ایک جو ہے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سکھر والوں کے اعزاز حاصل ہے کہ اس قدر عظیم الشان شخصیت سکھر میں موجود ہے۔